کرتی ہوں، میرا جسم حرکت نہیں کرتا. بہرحال آئے تو کرسی پڑھ کے دھمکیاں کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. احرام پہنا، نیت سے پہلے اگر خوشبو لگائی، احرام میں لگائی تو پھر تو وہی احرام پہنا تو دم ہے. بدن پہ لگانا چاہیے، احرام پہ نہیں. بہرحال میرا بھائی کے ذاتی معاملات ہیں کہ بیوی کے نجائز تعلقات ہیں، شوہر نے معاف کیا، پھر قسم کھائی، پھر اوسی پہ آ گئی. ایسی عورت کو طلاق دے دو جو عزت کی حفاظت نہ کرے. ایسی عورت کو گھر رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک عورت نے حج کیا، اس کے بعد اس نے طواف زیارت نہیں کیا، اس کو حیض تھا. بہرحال طواف زیارت جب تک نہ کرے نہ حج مکمل ہوگا نہ خاوند پہلا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حج کے بعد اس نے کوئی طواف کیا، چلو طواف زیارت نہیں کیا، طواف وداع کیا ہو، وداع کیا تو طواف زیارت بن جائے، پھر دم. اگر وہ بھی نہیں کیا تو پھر ایک بڑا جانور بھی دے، توبہ بھی کرے اور آ کے پھر عمرہ بھی کرے. میرا بیٹا چلتا نہیں، اللہ شفا دے. بیوی حاملہ ہے، اللہ اس کو صحیح اولاد عطا فرمائے. مانچسٹر میں بھی حاجت اللہ کا جو بھی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے. میرا شوہر مجھے خرچہ کم دیتا ہے، جائز طریقے سے تم لے سکتی ہو، یعنی ان کے کہنے کے بغیر بھی لے سکتے، لیکن جائز. ہر قسم کا نشہ چھوڑنے کے لیے سب سے بڑا عمل سورۃ فاتحہ ہے. ہر طواف کے چکر ساتھ ہوتے ہیں، نفلی ہو فرضی ہو کوئی بھی ہو. اولاد نہیں ہے، اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے. جراثیم کمزور ہے، علاج بھی کروائیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کریم صاحب کے بیٹے عفان ریاض میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے. رشتے داروں کے یہاں اگر منگنی ہو تو جا سکتے ہیں، کوئی مجبوری ہے، ورنہ جانا ضروری نہیں ہوتا. منگنی ہے، کوئی شرعی رسم نہیں ہے. درود تاج میں جو آتا ہے نور من نور اللہ، اس پہ علماء نے اعتراض کیا ہے. اس لیے افضل درود وہی ہے جو نماز میں پڑھتے ہو. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ ٹھیک ہے دعا. نماز جنازہ پڑھنے احد کے پہاڑ کے برابر سوال ملتا ہے انشاءاللہ. ایک بندے کو روزے کی حالت میں کافر لوگ زبردستی کھلا دیں، روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن بعد میں قضا کر دیں، اس پر گناہ کوئی نہیں. آزاد کشمیر والے مولانا الیاس چناری وفات پا کے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور اللہ ہمارے تمام کشمیری مسلمانوں کے حال میں رحم فرمائے. یا کبھی یا وتیم پڑھ رہا تو پڑھتے رہو، یہ تھوڑا ہے کہ مہینے میں اثر ہو جائے گا. میت کے اوپر چادر ڈالتے ہیں لکھی ہوئی، وہ بھی درد ہے. کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں، ہاں اگر کھیلنے والے ننگے نہ ہوں، پوری پینٹ پہنے ہو تو دیکھ سکتے ہیں. میری فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، بالکل گناہ ہے. ہر حال میں نماز پڑھا کریں، گھڑی میں ٹائم لگائیں. بہرحال فجر کو سورج نکلنے تک اگر موقع ملے پڑھ لو، ورنہ سورج نکلنے کے بعد بھی قضا پڑھ سکتے ہو. فجر کے بعد باقی نمازیں نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک غروب نہ ہو. میرے والد محترم عالم دین ہے اور بے گناہ 6 سال سے قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے. میرے والد کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کا حق جو ہے نانے کی ملکیت میں نہیں ہوگا، جن کو تو فوت ہو گئی ان کی ماں. ایک شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ رقم بینک میں رکھی تھی اور گھر والوں کو بھی بتا دیا، پھر وہ فوت ہوگا اور اچانک اس کی وفات، تو سب بچوں پہ تقسیم کرو. کہتے ہیں کہ جاوید غامدی
عورت کی امامت کو دلائل سے ثابت کر رہا ہے. پتہ نہیں اس کو کہاں سے دلائل ملے. بی بی فاطمہ کو دلائل نہیں ملے، بلکہ سب سے زیادہ حقدار تو وہ تھی. شریعت میں چاند کی 15 اور آخری تاریخ کو میاں بیوی کا ملنا منع ہے، بالکل منع نہیں ہے. میرے بیٹے کا نام سبحان، سبحان کوئی نام نہیں ہوتا، ویسے رکھا ہے تو کوئی بات نہیں. میری آنٹی بیوہ ہے، آنا چاہتی ہے، عمر 50 سال سے زیادہ ہے، اس کے لیے اگر محرم نہ بھی ہو تو آ سکتی ہے، بوڑھی عورت ہے. والد عدت میں ہیں، ان ابو کی پینشن کے لیے بینک مجبوری ہے، اگر پینشن لینی مجبوری ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا تو جا سکتی ہے. مسجد عائشہ سے ایک عمرہ نہیں 100 عمرہ کرو جائز ہے. ایک احرام کے کپڑوں سے کئی عمرے کر سکتے ہیں. انیکا ذوالفقار اور سدرہ ذوالفقار، اللہ سب کو اچھے رشتے نصیب کرے، آمین. حاجی افضل کی والدہ کا آپریشن، اللہ شفا عطا فرمائے. حاجی لال خان بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. مسجد شروع کی ہے، اللہ کرے کامیابی سے بن جائے. شیعہ کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں. اگر بندہ یعنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، تو اس کو کہے نہیں، ساتھ بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد، اس کو یاد آ جائے. مینا اور مزدلفہ سے احرام نہیں باندھا جا سکتا، وہ تو حد حرم میں ہے، وہ تو حرم ہے. پہلا عمرہ ہم نے کر دیا ہے، دوسرے عمرے کے لیے طواف کرنا، طواف افضل ہے عمرے سے. دوران طواف خانے کعبے پہ نظر پڑ جائے کوئی گناہ نہیں، لیکن ابداً نہ ڈالے، نیچے نظر رکھے، ادب یہی ہے. میت کو مسجد کے اندر رکھا نماز، اگر باہر جگہ نہ ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے، باہر جگہ ہو تو باہر پڑھنی چاہیے. مرنے والوں کے بعد جو ختم پڑھائے جاتے ہیں سب بدعت ہے. کہتے ہیں کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو، اوپر جو کپڑے اس نے پہنے ہوتے ہیں، جرسی ہے، سویٹر ہے، اس کو دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سات چکروں کے بعد ایک طواف ہوتا ہے. شیعہ کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہ کھائیں، اللہ عالم وہ سیدہ عائشہ کو منکر ہو تو پھر تو کافر ہوگا. کافر کا ذبح حلال نہیں ہے. چاندی کا ریٹ فی تولہ 1120 روپے ہے. اس حساب سے بن جائے تو چاندی کا 58,912 بنتا ہے. سونا فی تولہ 95,000 پر. تو بس ایک تولہ سونا جو ہے اب اس کے برابر ہو گیا، زکوٰۃ دینی پڑے گی. اس کا ریٹ اتنا بڑھ گیا نا کہ 95,000 پہ پہنچ گیا. اپنا عمرہ کر لیا ہے، مدینے کی واپسی پہ مکہ مکرمہ، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے میقات ہے، تو کسی سے پوچھ لیتے تو پتہ بھی لگ جاتا. بہرحال آپ عمرہ کرو اور دم بھی ادا کرو. اگر خاتون کو حیض تھا، وہ بھی کہاں سے احرام نہیں باندھا، اسے جو اسے واپس چلی جائے. زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں. اگر سفر کے دوران الٹی آ جائے اور احرام میں داغ لگ جائے، دھو ڈالو بس. اللہ سب بیماروں کو صحت دے، جو لا اولاد ہے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے جو کہ حضور نے لگایا ہے. میں نے 50 طواف کیے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکا تو کوئی بات نہیں. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے سے ایک عمرے کا ثواب ملتا. اب چاہے 100 نفل پڑھتے ہو وہی ایک عمرے کا ملے گا. پھر دوسرے دن آگے 2 رکعت پڑھو. طواف کے بعد صفا کے لیے کیا 2 چکر لگایا، وضو ٹوٹ گیا، باقی چکر وضو کر کے وہی سے شروع کرے جہاں چھوڑے ہیں. مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو جاتا ہے.
ابتدا میں بیت اللہ کو بنایا کہ بالکل بنایا، قرآن نہیں کہتا اذ ابراہیم البیت، مسجد ہجرت اللہ ہجرے کے راستے پر ہے۔ البیت جو ہے وہ مسلمانوں کے اللہ عالم میں نہیں جانتا کس کا ہے۔ خطبے کی آذان اگر مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، امام آ چکا ہے، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، وہ چاہے مقام ابراہیم پہ پڑھیں چاہے کسی جگہ پڑھیں۔ اگر ہم کسی کو جدہ جائیں ایئرپورٹ چھوڑ لیں تو عمرہ ضروری نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اچھے عمل کی توفیق ہو۔ میں نے عمرے کے ارکان کیے، نیت بیمار بیٹے کے عمرے کی ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اللہ صبر نبی عطا فرمائے۔ جہاں میرا بیٹا رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ میری بہن کی بیٹی ہے، بڑی بیٹی کو میری بیوی نے دودھ پلایا، تو بڑی بیٹی کو پلایا، اس بیٹے کو تو نہیں پلایا نا، اس کا کیا گناہ ہے؟ اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد بات عبارت کی وجہ سے صفا بروانی کی، نماز عشاء کے بعد کی کوئی بات نہیں، 2 رکعت بعد میں پڑھ لیں، اور اس کے چہرے پر بال نہ لگے، یہ بال کی کوئی لگ جائے کوئی بات نہیں، لیکن آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو، باندھا ہوا نہ ہو نقاب۔ میری بیوی نے کورٹ میں میرے اوپر جھوٹا مقدمہ کیا تھا، میں اس میں بے قصور ثابت ہو گیا، اب یہ ناجائز سلوک کا کہہ رہی ہے، تو آپ دیکھیں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو سلوک کر لیں، ورنہ طلاق دے کے جان چھڑائے۔ میں نہ استنبول گیا ہوں نہ میں نے کوئی فرمان دیکھا ہے۔ ہجری سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ میری بہن کے لیے دعا کریں، اللہ افضائے خیر دے۔ نماز میں کسی اور زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، اور دعائیں بھی وہی جو قرآن حدیث میں ثابت ہوں۔ بہرحال پہلے عمرے کے بعد بڑا عمرہ تو مدینے سے ہوتا ہے، وہ میقات ہے، طائف سے ہوتا ہے میقات، لیکن مسجد عائشہ اور جیرانہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ میرے پڑوسی ظلم کی انتہا کر دی ہے، اللہ اس کے ظلم سے آپ کو بچائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھا کریں۔ اللہ سب کو حاضر نصیب فرمائے۔ اللہ ماں باپ کی خدمت کی توفیق دے۔ بیماری لائق ہوتی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ شفا دے دیتا، مریض تو پوے، بیماری بھی وہی دیتے ہیں، شفا بھی وہی دیتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، میں بیمار ہوں، اللہ شفا دے۔ اگر عمرے کے بجائے اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ مشکل وقت ہے، دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ حیات ہے، ان کی بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ ہم راجستھان میں، ہندوستان بیکانیر راجستھان کے اس کی سرحد پہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ مدینہ منورہ سے مکہ آ رہے عمرہ کر کے راستے میں حیض آنا شروع ہوگی، کل سے کمرے میں ہوں احرام کے ساتھ، احرام بھی نہیں کھولا۔ میرے لیے کیا ہوگا، احرام نہیں کھول سکتی جب تک پاک نہ ہوں، جب پاک ہو جائے غسل کریں، کپڑے بدلے، جا کے عمرہ کریں۔ مکہ شریف میں تراویح حرم میں 20 پڑھائی جاتی ہیں۔ ماں باپ کی قضا نماز کا فدیہ ادا کر دیں۔ جب عمرے میں طواف کے بعد صفا کا آخری چکر 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ سنت اور نفل نہیں پڑھتے، مسافر ہیں، مسافر کے لیے معاف ہے۔
بیماری کے دوران یعنی حیض کے دوران عورت حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ حلق سے پہلے احرام اتارا کوئی حرج نہیں۔ مسجد جنانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کی حقیقت کیا ہے، کیا مانا؟ اکثر لوگ بی بی مسجد عائشہ کے عمرے سے روکتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ امام شافعی قائل ہیں اگر دم نہ دے تو جب بھی اللہ توفیق دے دم کے پیسے بھیج کے مکے میں دم کرائے۔ اولاد کا فرمان ہو تو اصلحنی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھیں۔ جبل الرحمت یہاں اور کسی مقام کو نفل پڑھنا منع ہے، بدعت ہے۔ حضور کوئی جبل الرحمت پہ تھوڑا چڑھے ہیں۔ میں نے نفل پڑھ رہا تھا، عصر کی اذان ہو گئی، میں نے نفل پڑھ کے پھر عصر کی نماز، ٹھیک ہے پہلے پڑھی نا عصر سے، آپ عصر کے بعد بنا ہے۔ طواف کی تعداد میں شک ہو تو جو غالب گمان ہو اس پہ عمل کرو۔ نفلی طواف کیے لیکن 2 رکعت نہیں پڑھے، ابھی جتنے کا نہیں پڑھا تھا ابھی سب کا ایک ایک کر کے پڑھ لو۔ عین رواج کے وقت نماز نہیں ہوتی۔ دوران احرام جو ہے جراب نہیں پہن سکتے۔ فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا اللہ انت السلام کے ساتھ بالکل سنت ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر خیرات کر اپنے پیسے سے کر سکتی ہے، شوہر کے پیسے سے نہیں۔ آپ کا درس واٹس ایپ پہ نہیں ہوتا، یہ میرے بس پہ میں نہیں جانتا واٹس ایپ میں کیا کروں۔ میں نے اپنی بیوی کو 2 مختلف اوقات میں طلاق دی، سعودیہ میں ہوں، اس نے ادارس بھول لے لیا ہے، بالکل طلاق ہو گئی جب 2 دفعہ خود لے چکے ہو۔ وریشہ نام رکھا ہے، ٹھیک ہے رکھو جو ورزی ہے، مجھے پتہ نہیں وریشہ کیا ہے۔ میرے چہرے پر دانے دھبے آج کل تو لیزر سے نکال دیتے ہیں، علاج کرا لیں۔ دہلی میں ہندوستان کے مسجدوں اور درگاہوں کو فسادی ہندوؤں نے آگ لگا کے جلا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ان ظالموں پر اپنا عذاب اور قہر نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد علی القوم المجرمین۔ اللہم مزقہم کل ممزق۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ زکوٰۃ دینے کے لیے مہینہ مقرر کریں گے تو تب سال کے دیں گے۔ بہتر ہوتا ہے کہ رمضان رکھے تاکہ ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ مصر میں ایک میوزیم ہے، اس میں فرعون کی لاش ہے، اللہ کو پتہ نہ مجھے فرعون کی لاش چاہے نہ مجھے فرعون کی شکل دیکھیے گا بھی۔ میری بیٹی بیمار تھا، شفا عطا فرمائے۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کوئی شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ میری بیٹی سے داخلہ سکول میں اللہ آسان کر دے۔ سورۃ الناس پر پہنچ کے پھر سورۃ بقرہ شروع کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے بالغ ہو تو حج فرض ہوگا۔ طواف کی حد و نفل نہیں پڑے، آپ پڑھ لو۔ حضرت عثمان نے جو کنواں خرید کر کے دیا تھا وہ اب بھی مدینے میں موجود ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، نیند کی وجہ سے قرآن گر گیا، کوئی گناہ نہیں، اللہ جانتے ہیں، تم نے خود جان کے تو نہیں گرایا۔ میرے ماموں کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک دن آدمی نے طواف کیا لیکن صفا مروا دوسرے دن دوڑے، شرط یہ ہے کہ احرام پہنے رہے، اس میں غلطی نہ کرے، پھر جائز ہے۔ ایک تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ؟ قیمت کے مطابق 2.5%۔ جبل نور پہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ دم کا گوشت غریبوں کو دیا جاتا ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ جرمانہ ہے۔
واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما. یا اللہ بیماری کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین تمام دنیا میں جتنی مساجد مدارس دین کے ادارے سب کی حفاظت فرما. دین والوں کی حفاظت فرما. علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، دہلی میں ہیں. یا اللہ جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اب بڑی مہربانی کر کے مجھے ملنے کی تکلیف نہ کریں کیونکہ میں نے وضو کرنا ہے تو میری نماز رہ جائے. رہ جا